چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے سورہ یونس آیت 31 to 70 کیا کیا سیکھا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد و احد ماننا، اور اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زندگی میں ہو، جو اطاعت اس کی ہو، جو بندگی اس کی بجا لائی جائے، ویسی وہ مقام کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم نے سیکھا کہ دنیا کی زندگی میں دو ہی راستے ہیں، ایک حق کا ہے اور ایک ضلالت کا ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ چوائس انسان پہ چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ کون سا راستہ اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا راستہ اپنانے کی توفیق دے۔ آج کا جملہ تھا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد گمان پہ نہیں رکھنی بلکہ حق پہ رکھنی ہے، حق پہ، علم پہ، دلیل پہ، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن اور سنت کا باقاعدہ علم حاصل کریں، کم از کم اتنا کہ جس کی لائف میں ہم اپنی لائف کو سپینڈ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ کریں۔ بندوں کو اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کریں، اور انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ جب وہ حق اور ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو کہ اللہ نے قرآن اور سنت کی صورت ہمیں عطا کی ہے، ہمارے گھروں میں ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ دراصل خود پہ ظلم کرنا ہے۔ دوسری چیز، کیسے انسان ظلم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیکلٹیز ہمیں دی ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، دل ہیں، عقل سمجھ ہے، اس کو جب ہم حق کو پانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو ایسا کر کے دراصل ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی ان فیکلٹیز کو پوری طلب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لگائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا گواہ ہے، لہٰذا ہم جو بھی عمل کریں ہمیں یہ احساس تازہ رکھنا چاہیے کہ کیا یہ عمل اس قابل ہے کہ اللہ کے ہاں میں اس کو پریزنٹ کر سکوں۔ پھر آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نفع اور نقصان وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان جتنا بھی عقل مند ہو، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بھی چاہ لے، وہ خود کو نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ سے کہلوایا گیا کہ آپ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، مگر اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسان آخرت میں یہ چاہے گا کہ دنیا بھر کی، پوری دنیا کی ساری دولت اس کے پاس اگر وہ اس کا مالک بنا دیا جائے تو وہ چاہے گا کہ وہ دے کر وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، تو وہ ایسا کر نہیں سکے گا کیونکہ کوئی اتنا بڑا مالک ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع فراہم کیا ہے، ہم توبہ کے ذریعے، ہم صدقے کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو آئیے عہد کریں کہ ڈیلی اپنی گناہوں کو، اپنی میموری کو ریکال کرتے ہوئے پوری جو ڈیلی روٹین ہے اس میں دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں اور گناہ کیے ہیں، ان پہ توبہ بھی کر کے سوئیں، اور پھر ساتھ ساتھ ڈیلی صدقہ بھی ضرور دیں۔ قرآن عظیم تمام انسانوں کے لیے بہترین نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے، اور جو اس پہ یقین کر لے، جو اس پہ ایمان لے آئے، اس کو یہ ہدایت اور رحمت سے نوازتا ہے۔ تو آئیے کہ عہد کریں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اسے صحیح پڑھنا ہمیں آ جائے، اسے سمجھ کے پڑھیں ہم، اور پھر اسے ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ بھی کریں، اور پھر یہی وہ چیز ہے جو اللہ سے ملانے والی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے، مال و دولت سے، دنیاوی جاہ و حشمت سے، جسے لوگ جمع کر رہے ہیں قرآن کا جمع کرنا۔ وہ چاہے ہم اس کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تفسیر میں چلے جاتے ہیں، تجوید میں چلے جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یا اس کی تبلیغ کرتے ہیں، کسی طرح سے بھی ہم جتنا بھی قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آگے پہنچائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، یہ ہر اس چیز سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہے
کہ جسے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے وہ جو اہل القرآن اور خاصۃ ہوتے ہیں، یعنی قرآن سے وابستہ رہتے ہیں اپنی آخری سانس تک۔ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنا ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہی ہم نے سیکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہی ہے، یا حلال کو حرام بنا دیتے ہیں، یا اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے، اسے اپنے دل میں اتارنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔